چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں جو دعائیں نبیوں کی یاد کروائی جاتی ہیں، قرآنی دعائیں، تو مدارس میں یہ دعا یاد، بیٹا یہ نبی کی دعا ہے، یہ مخلوق کی نہیں، یہ نبی کی دعا۔ کس نبی کی دعا ہے؟ یونس نبی کی۔ کیا کہا اس نے؟ میرے اللہ مجھے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کیا کہنے، تو ثم العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ثم معاذ اللہ، اگر یونس ظالموں میں سے تھا تو پھر وہ نبی کیسے تھا؟ دو صورتوں میں سے ایک صورت تب اٹھانی پڑے گی، دونوں میں سے ایک حل اٹھاؤ۔ یا تو یونس نبی نہیں ہے، یا یہ دعا یونس کی ہے نہیں، کیونکہ اس میں اقرار ہے۔ انی کنتو، بے شک، تحقیق، انی تحقیق کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، زور کے لیے آتا ہے۔ کنتو من الظالمین، ظالموں میں سے تھا۔ اور جب کنتو آ جائے تو یہ کنتو کا سیگا جو ہوتا ہے، یہ صرف ایک زمانے پر اطلاق نہیں ہوتا، اس کا ماضی سے بھی، حال سے بھی اور مستقبل تینوں سے تعلق ہوتا ہے۔ جب کنتو آ جائے، کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں تھا، میں ہوں اور میں رہوں گا۔ شیعوں کو کنتو سمجھ میں نہیں آتا، من کنتو، کیا جس کا ابھی غدیر میں، جس کا ابھی غدیر میں مولا ہوں، اس کے لیے نہیں، تھا، ہوں، کنت من الظالمین، میں ہی گھٹانے والوں میں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ یا تو بتاؤ یہ دعا نبی کی نہیں، کسی نے غلط تشریح کر دی ہے کہ یہ دعا نبی کی ہے۔ اگر یہ دعا نبی کی ہے تو پھر ثابت کرو کہ اگر معاذ اللہ نبی سے ظلم ہوا تھا تو پھر خدا نے تو قرآن میں کہا لا ینال عہد الظالمین، میں ظالموں کو عہدے دیتا ہی نہیں۔ ہے پریشان والی بات کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم لوگ اپنی مرضی سے قرآن بدل دیتے اگر اہل بیت قرآن کی تفسیر نہ کرتے۔ آج گھر گھر میں مرضی کا قرآن اور مرضی کا اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ نے وضاحت دینے کے لیے کہاں زمین پہ آنا تھا؟ قیاس کرتے اور قیاس کرنے کے بعد کہہ دیتے بس یہ قیاس ہے اور یہی ہے، یہ قیاس ہے اور یہی ہے۔ صرف مسلمانوں میں واحد فرقہ فقہ جعفریہ ہے جس کے ہاں قیاس حرام ہے۔ ہم ذاتی سوچ کو، رائے کو مقدم ہی نہیں کرتے، ہمارے ہاں قیاس ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی مولوی آپ کو تقریر کرتے ہوئے، مجلس پڑھتے ہوئے کہہ دینا میرے خیال میں یہ ہے، گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار دو۔ تو کون ہوتا ہے تیرے خیال میں؟ مذہب اہل بیت میں ذاتی خیال کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے مذہب اہل بیت سے کٹ کے بنے تھے نا، یہ خیال میں بنے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ مذہب ہے۔ ہم فرقوں سے کٹ کے فرقہ نہیں بنے، ہم سے کٹ کے فرقے بنے، ہم سے دشمنی کر کے فرقے بنے، ہم سے بغاوت کر کے فرقے بنے۔ میں نے شاید 2 دن پہلے مانچسٹر المرزا میں مجلس میں کہا تھا کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہہ دی جاتی ہے کہ اہل سنت کا ایک امام ہے، امام ابو حنیفہ، وہ مولا جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ شاگرد وہ ہوتا جسے استاد قبول کرے۔ ہاں، یہ محفل امام میں ضرور بیٹھا ہے، اس نے دروس ضرور اٹینڈ کیے ہیں، کلاسز ضرور لی ہیں، لیکن ہمیشہ استاد، جب ایک بچہ استاد سے تعلیم لیتا ہے تو اس کو تعلیم یافتہ کرنے کے بعد استاد اس کو ایک سند جاری کرتا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن سند ثابت کرو کہ اسے امام نے سند دی ہو کہ یہ میری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، یہ میرے حوزہ سے پڑھ کے گیا ہے۔ اگر سند نہیں ہے تو مانو کہ امام بے سند ہے۔ اور ہم اتنے محتاط لوگ ہیں، ہم بغیر سند والا امام مصلی پہ کھڑا نہیں کرتے۔ پیش نماز امام عربی زبان میں کہتے ہیں آگے کھڑا ہونے والا۔ امام جماعت، امام نماز، امام جمعہ، امام نماز،
جو آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے نا مذہب جعفریہ میں اس کے بھی شرطیں ہیں. وہ شرطیں پوری کرتا ہو تو اسے مصلی پہ کھڑا کرو, نہیں شرطیں پوری کرتا تو نہیں کرو. ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کہ جو زیادہ ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے. اب جتنے مذہب جتنے فرقے بنے وہ ہم سے کٹ کے بنے. سب سے پہلا مذہب جو کٹ کے ہم سے بنا تھا, جو سب سے پہلا ایک فرقہ فقہ, ایک پہلا اسکول آف تھاٹ جو ہم سے کٹ کے بنا تھا, وہ ابو حنیفہ نے بنایا. یہ امام صادق کی بارگاہ میں ہوتا تھا اور امام صادق کی بارگاہ میں رہتے رہتے اس نے ذاتی قیاس کرنا شروع کر دیا, ذاتی رائے دینی شروع کر دیا. عباسیوں نے اس کو وظیفے دینے شروع کر دیے, اس کو دولت دے دی, مالا مال کر دیا. جب سرکاری منصب مل جائے, گورنمنٹ کوئی نہ کوئی عہدہ دے دے, کہیں اور سے آنا شروع ہو جائے, پروٹوکول سرکاری مل جائے, نمبر پلیٹ گرین ہو جائے, تو جب اتنی مراعات مل رہی ہوں, اتنی سہولتیں مل رہی ہوں, اور وہ بھی عباسیوں کی جو بھائی بھائی کو نہیں مانتے تھے, انہوں نے کہا تو مخالفت کر, اختلاف کر لے. تو کہہ دے یار نہیں ہر چیز ٹھیک نہیں ہے, تو ان کی مخالفت میں بنا, اتنا پروموٹ کریں گے تجھے, اتنا پروموٹ کریں گے, اتنا پروموٹ کریں گے, اٹھا دیں گے تجھے, کتابیں تیری پرنٹ ہوگی, فتویٰ تیرا چلے گا. شہر کی مرکزی مسجدوں میں, میں پوری دنیا میں پوری تحقیق اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, میرے اہل سنت جتنے حنفی مذہب کے ہیں, حنفی مذہب کی ایک بھی کتاب ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. وہ اس کے شاگرد ابو یوسف نے لکھی تھی. اس نے تو زندگی میں سوائے اختلاف کی کچھ کیا ہی نہیں. یہاں اختلاف, وہاں اختلاف, وہاں اختلاف, وہاں اختلاف, اس کی تو پوری زندگی گزر گئی. امام 7ویں شہنشاہ کے دور میں ہی اس کا دور پورا گزرا ہے. 80 ہجری کو دنیا میں آیا, 150 ہجری کو دنیا سے چلا گیا. 80 ہجری کو دنیا میں آیا تو پیدا ہوتا تو امام نہیں تھا نا, کم از کم 15-20 سال تو لگے ہوں گے. اس کا مطلب 100 ہجری میں امام بنا, 150 میں جو دنیا میں گیا ہے تو 100 ہجری میں امام بنا, اور 11 ہجری میں رسول چلے گئے. 11 سے لے کے 100 ہجری تک ان کے پاس کوئی امام نہیں تھا. اور وہ گاڑی کیسے چلتی ہوگی جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہ ہو. یہ دین 100 سال کیسے چلا ہے. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب مجھے سیدہ پہ بات لے کے آنی ہے, لیکن بات اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس نے پہلا قیاس کیا تھا امام سے. مثلا حنفی مذہب میں, حنفی مسلک میں آج بھی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فقہ جعفریہ میں نہیں. فقہ جعفریہ میں آپ نماز پڑھیں, کوئی بھی آگے سے گزر رہا ہے تو آپ کی نماز ہوتی ہے. فقہ حنفیہ میں نہیں, وہ کہتے نہیں, کیونکہ ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں سے کوئی نہ, اور اگر آپ نے نماز کا احکام دے تو یوٹیوب پہ جائیے گا. جتنا بہترین طریقہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کو وہ عمل شروع کرے تو مغرب ہو جائے گی, ایک بندہ گزارنے کے لیے. سجدے کیا کرو, علی جیسا امام مل گیا, ورنہ لوگوں نے تو کھیرا کاٹنے کے بھی اسلامی طریقے بتائے ہیں, کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ, کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقہ, چاکلیٹ کھانے کا مدنی طریقہ. یہ دشمنی علی نہیں تو اور کیا ہے. اب یہ سب سے پہلا اختلاف کیوں گیا؟ اس نے فتویٰ دی, اس نے قیاس کیا نا, اور یہ قیاس کتنا مضبوط تھا. لوگ قیاس کو, رائے کو قبول کر لیتے ہیں فوری طور پہ. اس نے قیاس کر لیا, ظفر بھائی, اس نے قیاس کیا. اس نے کہا دیکھیں نماز کس کی ہوتی ہے, سامنے بیٹھے میں نے کہا اللہ کی. اس نے کہا اللہ, بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, درمیان میں سے کوئی گزر جائے تو ربط ٹوٹ جاتا ہے, لہٰذا کوئی نہ ہو. فتویٰ جاری ہو گیا. انہوں نے کہا لو جی فتویٰ ہے, کوئی نہیں گزرے گا. امام صادق ممبر پہ بیٹھے ہیں اور سامنے مولا کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر مذہب دیکھیں کہ مذہب کی نچلی سطح دیکھیں کہ کیسا مذہب ہے, کہ کتنی فضول ایک لاجک کے اوپر مذہب قائم ہو رہا ہے. اور ادھر امام ممبر کے زینے پہ بیٹھے ہیں, سامنے کوئی کیمسٹری لکھ رہا ہے, کوئی فزکس کے اصول لکھ رہا ہے, کوئی میتھمیٹکس لکھ رہا ہے. سامنے دنیا کے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام صادق اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ چلتا چلتا آ گیا. نعمان ابن ثابت اس کا نام تھا. یہ مسجد کے اندر آیا, اور میرے 7ویں شہنشاہ جن کا ظاہری حیات طیبہ 4 یا 5 سال ہے, مسجد کے کونے میں کھڑے نماز پڑھے اور لوگ آگے سے گزرے.
نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ، اس نے یوں دیکھا اور امام صادق کی طرف دیکھا. اب دیکھا کہ امام لیکچر دے رہے ہیں اور امام کی یونیورسٹی خاموشی ہے، لوگ صرف لکھ رہے ہیں. پیچھے کھڑا ہو کہنے لگا فرزند رسول اپنے بیٹے کو بتائیں نا کہ نماز جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. یہ بات کیوں کی تھی؟ اپنی اہمیت واضح کرنے کے لیے. امام فوراً مجھے آگے سے دلیلیں دیں گے، میں بھی دلیلیں دوں گا. پھر یہ جو سامنے شاگرد بیٹھے لکھ رہے ہیں یہ لکھیں گے. ایک بندہ آیا تھا، نام اس کا نعمان ابن ثابت تھا، اس نے امام سے ایک بحث کی تھی. تو اتنی اہم ڈاکومنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں میرا نام بھی آ جائے. میرے چوتھے شہنشاہ بازار سے گزرے تھے، ایک بندے نے پیچھے سے آ کے چھڑی سے امام کا امامہ زمین پہ گرایا. امام نے اٹھایا پھر رکھ دیا، اس نے پھر اٹھا کرایا، امام نے پھر اٹھا رکھ دیا. سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا تو آپ علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں. وہ بار بار جسارت کر رہا ہے، پیچھے مڑ کے جواب نہیں دیتے. امام کہتے میں اس بدبخت کا نام تاریخ میں لکھوانا نہیں چاہتا. یہ مشہور ہو جائے گا. سوشل میڈیا پر بندے کے کامنٹ کا جواب نہ دیا کریں. زمانے میں کچھ ٹینشن سیکر بھی پھر رہے ہیں جو آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دیں تو وہ مشہور ہوں. ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ انہیں جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے. آپ کے حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. اب یہ امام کی بارگاہ میں کھڑا اور امام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس نے سوال کیا کہ سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، ابھی کلاس ختم ہو جائے گی، کلاس رک جائے گی، لیکچر تمام ہو جائے گا، میرا اور امام کا مناظرہ شروع ہو جائے گا. امام نے اس کی طرف دیکھ کے پھر کلاس شروع کر دی. اس نے پھر کہا فرزند رسول آپ کے بیٹے کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، نماز کیسے ہو رہی ہے؟ امام نے ایک لمحے کے لیے اپنی کلاس کو روکے گا اس سے پوچھو. یہ ساتویں شہنشاہ امام موسیٰ کاظم کے پاس اس نے جائے گا، شاید یہ کہہ دے گا اچھا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا اس طرح کریں کہ لوگوں کے آگے گزرتے نماز نہیں ہوتی. چلے انہیں نہیں، انہیں تو بتاؤں، یہ تو بچہ ہے. امام کے پاس آ کے لگا جب آگے سے لوگ گزر رہے ہوں نماز نہیں ہوتی. امام نے فرمایا کیوں؟ اسے کہا اللہ کے درمیان میں فاصلے میں کوئی گزر جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے گزر جائے تو رب ٹوٹ جاتا ہے. مولا فرماتے میرے اور اس کے درمیان فاصلہ تھا ہی کب؟ کون گزر گیا؟ میرے اور اس کے درمیان سے گزرا کون ہے؟ میرے اور اس کے درمیان تو فاصلہ ہی نہیں تھا. کون گزرا ہے؟ دیکھے شرمندہ ہونے کے لیے کہا یہ آپ کی ذاتی دلیل ہے، قرآن اس کی ثبوت. ایمان کا رک میں تجھے بتاؤں نحن اقرب علیہ من حبل الورید. خدا قرآن میں کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب. تو جو اتنا قریب رہتا ہو پھر اس کے درمیان میں فاصلہ. ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا، میری ضروریت ہوگا فرمائے ظالموں کو عہدہ نہیں دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ امام سب کچھ ہو سکتا ہے. ظالم کی ضد ہے عادل، جو عدل کرتا ہو. انصاف نہیں، انصاف تو قاضی بھی کر لیتا ہے. انصاف اور ہے، عدل اور ہے. کام ہے عدل کرنا. فرمایا امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ابراہیم کی ذریت میں امامت رکھ دی ظالموں کو ہٹا کے. تقریر اپنے اختتامی مراحل پہ آ گئی ہے. میرا نتیجہ برباد نہ کیجیے گا اور محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. اب میرا سوال اس مائک پہ اس کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسلمانوں سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں قرآن میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری امت کو مسلمان بنا، میری نسل میں نبوت رکھنا اور میری ذریت میں امامت رکھنا. میری امت کو مسلمان بنانا، میری نسل میں نبوت. کہتے پہلی دعا قبول ہو گئی. ابراہیم کی پوری امت مسلمان رہی جب تک اسلام نہیں آیا. دین ابراہیم چلتا رہا، ملت ابراہیم چلتا رہا جس کو دین حنیف کہا جاتا تھا. اللہ نے پہلی دعا قبول کر لی. دوسری دعا کیا تھی؟ میری نسل میں نبوت رکھنا. خدا نے ایسا دعا پوری کی، ایسا وعدہ پورا کیا، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی بنا دیے. اسماعیل کو بھی نبی بنا دیا، اسحاق کو بھی نبی بنا دیا. اس کا مطلب پہلی دعا بھی قبول ہو گئی، دعا بھی قبول ہو گئی. اب حضرت ابراہیم نے تیسری دعا قرآن میں کی تھی مولویوں کہ خدا نے اس سے پوچھا تھا کہ میری ذریت میں سے امامت رکھنا. شیعوں کے 12 امام ایک سائیڈ پہ کرو، مجھے اتنا بتاؤ وہ ابراہیم کی نسل والے امام کہاں ہیں؟
ابراہیم کی نسل والے امام، یا تو پھر لکھو کہ اللہ نے ابراہیم کی 2 دعائیں قبول کی، تیسری نہیں کی۔ تو اگر خدا نے 2 دعائیں قبول کی، اس کی امت مسلمان بنائی تھی، اس کی نسل میں نبوت رکھی تھی، پھر اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کی ہے، امامت اس کی ذریت میں رکھی ہے۔ شیعوں کے 12 اماموں کو نہ مان کے تم بتاؤ کہ وہ ابراہیم کی نسل والے امام آج کہاں ہیں؟ جب ابراہیم کی نسل سے امامت آنی شروع ہوئی تو ہر دور کے امام کو ہر دور میں ایک ظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر خدا نے امامت کو محفوظ کرنا تھا، خدا نے کہا ابراہیم ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے اس امامت کو تیری ذریت میں رکھا ہے، پھر اس امامت کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم امامت کو بچائیں گے۔ جیسا کہ خدا نے کہا تھا یہ میں نے گھر اپنا بنایا ہے، تو صرف ابراہیم دیواریں اٹھا دے، بچاؤں میں، اس کی حفاظت میں کروں گا، میں حفاظت کروں گا۔ جب ابراہ لے کے آ گیا تھا ہاتھی تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا مکے والوں سے؟ جاؤ کوہ ابو قبیس کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب رسول اور مولا علی کے دادا، انہوں نے ابراہ بھی ہاتھی لے کے مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے مکہ والوں نے کہا کیا کریں، حملہ ہونے والا ہے، فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اور وہ پہاڑ کوہ ابو قبیس ایسا اس کے نیچے چھپ جانا۔ اچھا حملہ ہاتھی کر رہے تھے، عبد المطلب انہیں کوہ ابو قبیس کے پیچھے کیوں بھیج رہا تھا؟ ابھی اللہ نے ابابیل نہیں بھیجے، کوئی بندہ بیٹھا ہے جو ذکر سن رہا ہے، ابھی ابابیل آسمان پہ آئے نہیں، اور حضرت عبد المطلب نے مکے والوں کے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے کہ حفاظت ہاتھ سے نہیں ہو رہی تھی، ابابیلوں سے ہو رہی تھی۔ تو جب ابھی عذاب آیا ہی نہیں، عبد المطلب کو پتہ کیسے چل گیا؟ یا پھر جانو کہ نبی کا خاندان اللہ کی مشیت میں دیکھتا ہے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ خدا کر دیتا۔ اور میں آج کے دن کا طریق ساز جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں ممبر پہ گیا امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے انجمن غلامان حضرت عباس کا ریزیڈنٹ خطیب ہونے کی حیثیت سے میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امام عادل نہیں ہیں، ہمارے امام سچ نہیں بولتے، ہمارے امام شریعت پہ نہیں چلتے۔ اتنی فلا نہیں کہتے، 1 منٹ سٹے بھی کر لیتے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا امام عادل نہیں، میرا امام عدل نہیں کرتا، میرا امام سچ نہیں بولتا، میرا امام شریعت پہ نہیں چلتا۔ بھائی کیا کہنے، میرا امام جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، میرا امام جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، میرا امام جہاں چلتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے۔ میرا امام عدل پہ چلے گا تو عدل پہلے امام، امام نے پہلے عدل دیکھا پھر تقاضا پورا کیا نہیں، اس کا مطلب وہ چیز امام سے آ گئی، امام نے جو کیا وہ عدل ہو گیا۔ تھوڑے بہت ثبوت چاہیے، اسے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے، حسن نے کہا تھا 4404 کھجوریں گنوائی تو وہ اتنی تھی، اس نے کہا تو نے کھجوریں گنی تھی، فرمایا گنی نہیں، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ امام جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، امام جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ چل اس بھی نشانی دے دیتا ہوں، شہزادی نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے، امام جس پر چلتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے امام ہیں جو ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ اب اللہ نے جب ہر دور میں ایک امام کو زمین پر بھیجنا تھا تو ہر دور میں ایک ظالم نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کو ہر امام کے ساتھ ایک محافظ امام چاہیے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جو خطابت کے حسن
سے واقف ہیں؟ اللہ کی ہو گئے امامت اللہ کا دیا عہدہ تھا، اس عہدے کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے تھی۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا، حفاظت اللہ کے ذمے۔ امامت اللہ کا محمود بھائی عہدہ تھا، حفاظت اللہ کے ذمے۔ جیسے اللہ نے کعبہ کی حفاظت کی، جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اس اللہ پہ واجب ایسے ہی امامت کی بھی حفاظت کرے۔ اب ہر دور کے امام کو سامنے سے ظالم ٹکرا رہا ہے، اللہ نے امام کا تحفظ کرنا ہے۔ پھر کام کی ہر دور میں ایک امام کے ساتھ ایک کردار اپنی صورت میں، جس نے زمین پر الہی امور کو سر انجام دیا۔ وہ زمین پر مخلوق کا کام کرنے نہیں آیا تھا، اس ہستی کے پاس مخلوق کا کام کرنے کا عہدہ نہیں تھا، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا عہدہ تھا۔ پھر دو ہستیاں مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں تاریخ اسلام میں، جو اتنی روشن ہے کہ تاریخ میں اندھیرا بھی کر دیا جائے وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک باپ تھا جس نے مکے میں نبوت کی حفاظت کی، اس کے بیٹے نے مدینے میں رسالت کی حفاظت کی، اس کے پوتے نے کربلا میں دین کی حفاظت کی۔ ایک مستور ایسی تھی جس نے مکہ میں نبوت کی حفاظت کی، اس کی بیٹی نے مدینے میں رسالت کی حفاظت کی، اس کی پوتی نے شام میں دین کی حفاظت کی۔ لیکن فرق ہے، جب مکہ میں تھا تو تب کلمہ تھا، مدینہ میں آ کے پورا دین ہو گیا۔ جس نے مکہ میں بچایا تو اس نے کلمہ بچایا، جس نے مدینے میں بچایا اس نے دین بچایا۔ پھر جب یہ دین پورے عروج میں چلا گیا تو دین کو کربلا میں ایک ضرورت تھی۔ پھر ادھر سے وقت کا دین کا سب سے بڑا محافظ چل پڑا، اب حسین کے ذمے ہے دین بچانا۔ امام حسین کا ہدف ہے تحفظ دین، لیکن دین بچے گا اس لیے کہ امام زندہ ہے۔ عہدہ تب تک رہتا ہے جب تک اس عہدے کا اختیار زمین پر موجود ہو۔ امام تب تک امام ہے جب تک دین ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دین کے تحفظ کے لیے ادھر سے حسین چلے۔ اب حسین کا ہدف ہے دین بچانا۔ اب سامنے سے ظالم بادشاہ کی نظریں دین سے اٹھ گئیں، اس کا اب دین کو پیچھے ہٹاؤ، بچانے کے لیے حسین آ گیا ہے۔ اب ہم دین، اب حملہ حسین پہ کرو، اب نماز نہ چھوڑنا، اب قرآن نہ چھوڑنا، کیونکہ حفاظت کرنے کے لیے کام آ گیا ہے۔ اب ہمارا ہدف دین نہیں، ہمارا ہدف حسین ہے۔ اب حسین کا ہدف دین تھا، یزید کا ہدف حسین تھا۔ اب اللہ آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ ظالم عادل کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ نے زمین پر ایک ایسا عہدہ رکھا ہوا تھا جس بی بی نے شام کے بازار میں حسین کو بھی بچا لیا، دین کو بھی بچا لیا۔ خدا نے عرش پہ کہہ دیا، انا فتحنا لک فتحا مبین، زینب تو نے میری فتح کو فتح مبین بنا دیا۔